بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے عذاب کی بددعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر ایک چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کا کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ اس عذاب میں ہلاک ہو گئے، سوائے اس کے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے۔ اب زندگی کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری رہتی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کو ہی خدا سمجھتے اور ان سے ہی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کے احسانات بتا کر سیدھا راستہ چلنے کی تلقین کی اور بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ لوگ چل رہے تھے۔ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہیں ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم ان بیکار بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک واضح طور پر اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ اپنی قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر ایک جانور، چرند پرند کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی ہی پانی بہنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اس کو آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی جو ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب کشتی سے اتر جاؤ، تجھے اور جو ہم پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل ہوں گی۔ اس طوفان میں دنیا کے تمام ہی نافرمان لوگ فنا ہو گئے تھے اور چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اس طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام اور یافز۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین اس وقت کی نسل انسانی کی نسل انہی 3 بیٹوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل جو افریقہ کے علاقوں میں رہتے ہیں، دوسرا سامی نسل جو مشرقی اوسط اور مشرق کے قریبی علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافز کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔
مزار روم آذربائیجان ایک مزار ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اگرچہ قبر نوح کے متعلق کئی روایتیں ہیں۔ طوفان نوح تمام کرۂ ارض پر آیا تھا یا خاص خطے پر؟ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک مخصوص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام خطے پر حاوی تھا۔ زمین پر کئی ایسے طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا۔ عرب جہاں قوم نوح آباد تھی، اس کی سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل ماہرین کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع ہے جو برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے۔ آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے سے ہے۔ تو دیکھا آپ نے میرے پیارے دوستو، جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب بھیجا، وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ آج بچ گئے، اور انہی کی وجہ سے یہ نسل انسانی آج یہ دنیا آباد ہے۔ یہ دنیا ایک طوفان ہے اور شیطان ہمیں بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام ہمارے لیے کشتی نوح ہے۔ جس نے انبیاء کرام کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانا اور صرف ایک اللہ پر یقین رکھا، وہ بچ گیا اور اسی کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اپنے بچوں کو لازمی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دکھایا کریں اور خود بھی دیکھا کریں، اور یہ شیئر بھی کیا کریں کہ اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا تاکہ اسلام کے بارے میں معلومات آپ کو پتہ چل سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب عطا کرے، اور ہم سب کی دلی جائز حاجات کو پورا کرے، اور جو مجھے سپورٹ کرے اسے میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین کہہ دیجئے، اور مجھے اجازت دیجیے، میں ملوں گی اسی طرح کی نئی اور اسلامی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔